کیا سنی نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آل محمد کے ہاں جہنم میں جائیں گے، ظاہر ہے جی۔ مسر علاقے میں حدیث ہے، میں نے بتایا صحیح سند سے، کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے لیکن اہل بیت کے بکس کے ساتھ مرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ المستدل الحاکم میں 4712 نمبر حدیث ہے، اور اس کا ثبوت قرآن بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اذیت دینا، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ پہلے نمبر پہ کسی شخص کی اذیت یہ ہے کہ آپ اس کی اولاد کو اذیت دیں۔ دوستوں یاروں کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں خود بیوی بچوں والا ہوں، آپ لوگ بھی ہیں، مجھے بتائیں بیوی اور بچوں سے آگے آپ کو کوئی دوست ہو سکتا ہے اپنا؟ اور یار سگے بھائی نہیں آگے ہوتے ہیں، بہن بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں اولاد کے بعد۔ تو یہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، وہ کس کو اذیت دینا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ نبی علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا اپنی بیٹی کے بارے میں، بے شک، کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو سیدہ فاطمہ کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اور آگے پوتے تو نواسے تو وہ تو آپ کو بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات کروں گا جو ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا، تو حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہو چکی تھی کہ اب جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے، عذاب استحصال آئے گا ان پہ۔ تو واشی تیار ہو گیا، حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ فرمایا تیرا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا بعد میں؟ کسی نے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ حضرت حمزہ کو شہید ہوئے اس وقت 8 سال ہو چکے تھے، 5 سال، کیونکہ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 سال پہلے حمزہ شہید ہوئے ہیں، اور یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، آپ 5 سال سے غم حمزہ منا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں غم حسین منا رہے ہیں، تو یہ غم حمزہ کیوں منایا جا رہا ہے اور اس لیول پہ منایا جا رہا ہے کہ مجھے شکل نہیں دکھانی؟ اگر نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی اپنے جذبات کے حوالے سے اتنے سٹرکٹ ہیں تو کوئی کہے گا بغض واشی ہے نبی علیہ السلام کے دل میں؟ نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف اتنی بڑی تھی کہ نہیں بلا سکتا انسان، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہو، آپ بھی نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ اولاد سے۔ تو جو آل امیہ قاتلین اہل بیت ہے ان کی شکلیں دیکھیں گے نبی علیہ السلام قیام الدین؟ نیور۔ تو پھر وہ حدیث فٹ ہوگی بخاری مسلم کی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو اصل کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی جذبہ نرمی کا نہیں آتا، لیکن آپ نے ان کو تکلیف کوئی نہیں دی، لیکن کہا بھائی مجھے نہ اپنی شکل دکھاؤ۔ وہ پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آیا اور وہ روتا تھا اس بات پہ۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق،
محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت الدین پوچھا جائے گا. اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے. آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ. 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی. محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی. کیوں جی شہزاد بھائی؟ اللہ معافی دے آپا، اہل سنت کے اندر ہی کسے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ایک انہوں نے ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں. اس کے اگینسٹ جو حضرت علی کے خلاف بولتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں. ان کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ناسبی ہیں؟ فکس اس چیز کو کیا ہے کہ جو بات شیعہ کی سپورٹ میں جائے گی نا تو آپ فوراً کہیں گے راوی شیعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں پھر جو حضرت ابوبکر کے حق میں جائے گی ہم نہیں مانیں گے راوی ناسبی ہوگا. ہم یہ 2 نمبری نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ کاؤنٹر نیریٹو. جتنے منکرین حدیث ہیں وہ آپ دیکھیں بخاری مسلم کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ حدیثیں وہ کہتے ہیں یہ شیعوں نے ڈال دی ہیں بیچ میں. تو جب حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بخاری مسلم حدیثیں آتی ہیں تو پھر شیعہ بھی تو کہیں گے یہ ناسبیوں نے ڈال دی ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی راوی حضرت علی کی سپورٹ میں بھی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو حضرت ابوبکر عمر کی بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ کا جعلی سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے سنیت کے لیے. تو یہ ان کے 2 نمبری والے طریقے. تو اس سے جو ہے خلافت راشدہ 30 سال حق 4 یار ثابت ہوتے ہیں. اور جو پانچتن پاک کا عقیدہ ہے وہ یہ پاک کا لفظ تو قرآن میں ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام، اور اما عائشہ راویہ ہیں اس کی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اپنے سر پہ اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی ہنڈیا کی شکل کی چیزیں یعنی اس پہ بنی ہوئی تھی، نقش و نگار. تو اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے، ان کو لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور سیدنا علی آئے. ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لے کے. سر اس طرح کی محبت کا اظہار دنیا میں کبھی کسی خاندان کے سربراہ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں. بہت ایکسٹراڈنری. تو آپ علیہ السلام نے پھر آیت تلاوت کی سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. مسند احمد میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، وہ ام سلمہ روایت کر رہی ہیں. وہاں بھی یہی بات رپیٹ ہوئی، یہی آیت تلاوت کی. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، تو میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں. تو آپ نے بھی ام سلمہ کو بھی اس چادر کے نیچے لیا. لیکن ام سلمہ کہتی ہے میں چادر کے نیچے تو ضرور آئی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے بچوں، اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے لیے جو دعا کر چکے تھے اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا، وہ پہلے ہی کر چکے تھے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک فضیلت. تو اس بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے خواہ ناشکری کی.